السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، مرشد اور مرید کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جو کامل مرشد ہے وہ اپنے مرید کا ہر جگہ پہ دھیان رکھتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو اس کی توجہ اپنے اس مرید پر ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ سالک یعنی طلبگار مرید ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید کو یہ گمان ہو گیا کہ اب وہ باکمال ہو چکا ہے اور اسے اب اولیاء اللہ سے صحبت سے اجتناب برتنا چاہیے اور گوشے نشینی اختیار کر لینی چاہیے۔ پھر وہ اپنے اس گمان کے تحت اولیاء اللہ کی صحبت ترک کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ پہلے تو اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے اپنے مرشد پاک سے اجازت ہی طلب نہ کی کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں یا نہ ہوں۔ گوشہ نشینی کے دوران اس نے ایک رات نصف شب کے قریب دیکھا کہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی تجھے جنت میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کے پاس ایک اونٹ بھی تھا۔ اس مرید نے جب اس جماعت کی یہ بشارت سنی تو فوراً اونٹ پر سوار ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اونٹ نے اسے اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر ہر جانب باغات تھے اور بے شمار حسین و جمیل لوگ وہاں موجود تھے۔ ہر بجانب نہریں بہہ رہی تھیں اور عمدہ لذیذ کھانے اس کی چاروں جانب موجود تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور ساری رات اس جگہ پر قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے حجرہ میں پایا۔ پھر چند دنوں تک اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا رہا اور اس نے خود کو خوش نصیب جانا اور مغرور ہو گیا۔ یعنی اگر مرید کے دل پر کوئی تجلی پڑتی ہے یا جسے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کی عقل سے بالا تر ہوتی ہے، یہ مرید کی کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے رابطہ رکھے اور اسے ہر بات گوش گزار ضرور کرے۔ جہاں تک کہ اس نے اپنا دوسروں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا اور ولی کامل ہونے کا دعویٰ بھی کرنے لگا، حالانکہ تصوف اور معرفت کی راہ میں دعویٰ نہیں چلتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے اس مرید کے حال کی خبر ہوئی، اس کا مرید کے پاس پھر آپ گئے اور آپ نے اس سے جہاں وہ حجرے میں عبادت کرتا تھا تشریف لے گئے اور اس سے اس کی کیفیت دریافت کی۔ یعنی کامل مرشد کی نگاہ ولی کے اپنے مرید کے قلب پر رہتی ہے۔ جو مرشد اپنے طلبگار مرید کے قلب پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس کی ہر چیز کو وہ جانچ پرکھ نہیں سکتا، تو وہ کامل مرشد نہ ہے، بلکہ وہ ہدایت کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے۔ تو سامعین اس بات کو سمجھیں۔ اس نے اپنی ساری کیفیت بیان کر دی۔ آپ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، اب اگر تم آج رات اس جگہ پہنچو تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو ہر ولی کامل نے اس وقت پڑھا جب اس نے دیکھا کہ اس پر شیطان غلبہ کرنے والا ہے یا اسے راہ سے ہٹانے والا ہے۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ یہ انسان کو شیطانیت کے ہر وار سے روکتا ہے۔ میں بھی اپنے اکثر مریدین کو یا جو جاننے والے ہیں ان کو تیسرا کلمہ کی ہدایت کرتا ہوں۔ اس سے نہ صرف گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے بلکہ کافی ساری شیطانیت سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اسی کی تصدیق پہلے غوث پاک سرکار نے بھی فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پر اصرار کیا۔ آپ یہ کلمہ بتا کر واپس آ گئے۔ جب رات ہوئی اور حسب معمول نصف شب کو اس مریض کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو اس کے دل میں آپ کی جانب سے بدگمانی پیدا ہوئی، مگر آپ علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کو آزمانے کے لیے اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھا۔
جیسے اس نے یہ کلمات پڑھے اور جماعت شور مچاتی غائب ہو گئی۔ اس نے خود کو ایسی جگہ پایا جہاں گندگی ہی گندگی تھی اور بے شمار ہڈیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور بغیر مرشد کے گوشہ نشینی سے توبہ بھی کی، اور آئندہ اپنے تمام حالات اپنے مرشد پاک کو بتانے کے لیے اس نے اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی کام بغیر مرشد کے وہ نہ کرے گا۔ یہ واقعہ اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد مرید کا تعلق کتنی دور تک ہے، کیونکہ وہ اس کو کنارے پر بھی لگاتا ہے، اس کو سنبھالتا بھی ہے۔ کیونکہ مرید کا قلب جب تک مرشد کی گرفت میں نہ ہوگا وہ پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر مرشد پاک اس سے آہستہ آہستہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ مگر مرشد جب تک زندہ رہتا ہے یا قبر میں ہے، اللہ کا ولی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر بھی اپنے مرید کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ مرشد مرید کا کیا تعلق ہے اور مرید کو اپنے مرشد کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ کچھ مرید اس کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ عامل بن جاتے ہیں۔ وہ جب عامل بنتے ہیں تو پھر وہ اپنے نفس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ وہ سیدھا راستہ جو ایک فقیر کسی کو دکھاتا ہے اس سے وہ انسان بھٹک جاتا ہے، وہ پھر صرف آمر رہ جاتا ہے، اس کے اندر انسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرید آگے جانے کے بجائے اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام یا جو اہل معرفت سے ذوق رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں، وہ اس نقطے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے پیارے سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔